ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ یاد رکھیں حضور اشرف الفقہا کی زندگی ایسے ہی نہیں تھی بلکہ آپ کو محسن صورت کہا گیا اس لیے کہ آپ اس کے حقدار ہیں، اور ہم نے اور آپ نے بخوبی اس چیز کو دیکھا ہے۔ کہنے والے نے کہا علم نبی کا وارث، علم نبی کے وارث، عشق نبی کے گلشن، ایسے تھے ہمارے دلبر مفتی مجیب اشرف۔ یقیناً ان کے چہرے کو دیکھو تو حضور مفتی اعظم ہند کے چہرے کی یاد دلاتی ہے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے برجستہ علی الاعلان اس بات کو کہا تھا کہ اپنے وقت کے اگر مفتی کو دیکھنا ہو تو مفتی مجیب اشرف کو دیکھ لو۔ میں نے خود حضرت کی زبانی یہ بات سنی ہے، کوئی شکایت لے کر پہنچا تھا حضرت کی بارگاہ میں کہ ایسا حضرت علی کے تعلق سے حضور اشرف الفقہا نے فرمایا، تو آپ نے برجستہ یہ بات کہی تھی کہ مفتی مجیب اشرف وقت کا مفتی ہے، ان سے ایسی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یقیناً مفتی اعظم مہاراشٹر کا لقب جنہیں دیا گیا، جنہیں علماء نے اشرف الفقہا کہا اور جنہیں علماء نے اپنی نگاہوں سے سراہا، اس ذات کا نام مفتی مجیب اشرف ہے۔ اور یہ کچھ میں عرض کروں اس سے پہلے کہ حضرت مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ ہمیں اور آپ کو حضور اشرف الفقہا کی زندگی کے تعلق سے اور ان کے خدمات کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو بتائیں گے، اور ہم اپنے کانوں سے اسے سنیں اور اپنے محسن کو یاد کریں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اشرف الفقہا، فیضان اشرف الفقہا۔ قابل صد احترام حضرات سادات اعظام، علماء ذوی الاحترام بالخصوص خطیب اہل سنت ہمارے کرم فرما بلبل باغ رضا حضرت علامہ مولانا ذاکر رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم صاحب، دیگر علماء کرام، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعصمک من الناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ آج ہمارے کرم فرما محسن صورت، محسن اہل سنت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، انتخاب حضور مفتی اعظم ہند، حضور اشرف الفقہا مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلے عرس کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، فیضان حضور اشرف الفقہا سے مالا مال فرمائے، مولا کریم ہمارے حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے مزار پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان سے حصہ ہم سب گنہگاروں کو بھی نصیب فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے اپنے حبیب کی جان کی بھی حفاظت فرمائی، اور اپنے حبیب کے پیغام کی بھی حفاظت فرمائی، اور اپنے حبیب کے ہر ادا کی بھی حفاظت فرمائی۔ انبیاء کرام تشریف لائے دنیا میں، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد کچھ ہی سالوں میں ان کے پیغام کو نفس پرستوں نے بدل دیا،
توریت، انجیل، یہ سب جو ہے بدل دی گئی. لوگوں نے شریعت کو طبیعت کے موافق کر ڈالا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ کوشش کی گئی. حضور کی شریعت کو بدلنے کی، زکوٰۃ کا انکار کیا گیا، نئے نبی کھڑے کیے گئے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نائبین کے ذریعے سے نبی کے پیغام کی حفاظت فرمائی، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات، امام حسین، امام احمد بن حنبل، امام اعظم حضور غوث پاک، غریب نواز، یہ آپ دیکھتے چلے جائیں، مجدد الفسانی، امام ربانی، سرکار اعلیٰ حضرت، یہ تمام کے تمام جتنے بھی نبی کے نائب آئے، جب جب لوگوں نے نبی کے پیغام کو، نبی کی شریعت کو، قرآن کو، قرآن کے الفاظ تو کبھی نہیں بدل سکتے، مگر معنوی اعتبار سے اسے بدلنے کی کوشش کی، تو کوئی نہ کوئی نبی کا نائب آیا جنہوں نے حق دنیا کے سامنے ظاہر کیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کی بھی حفاظت فرمائی ہے. دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے اور بھی لوگ آئے، مگر کسی کی ادائیں آج اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح ہمارے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. 1400 سال ہو گئے، مگر آج بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا یہ بالکل محسوس کر سکتا ہے کہ حضور کس طریقے سے کھانا تناول فرماتے تھے، آقا کیسے آرام فرماتے تھے. اگر حضور جو ہے کھانا کھاتے تو صحابی اسے نوٹ کرتے ہیں، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس طریقے سے کھانا کھاتے تھے. اگر حضور تبسم فرماتے، صحابی نوٹ کرتے فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هَكَذَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هَكَذَا. اس طریقے سے ہر ادا. یہاں تک کہ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علمکم نبیکم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل شیء حتی الرخاء، کہ تمہیں تمہارے نبی نے ہر چیز سکھا دی، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی. کہہ دو سبحان اللہ. کہا تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی سکھایا. قال اجل، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں صحابی رسول، ہاں ہاں ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کا طریقہ بھی سکھایا. نہانا ان نستقبل قبلۃ بغائط او بول او نستنجی بالیمین، کہ ہمیں نبی نے منع فرمایا ہے ہم قبلہ رخ پیشاب بھی نہ کریں، ہم قبلہ رخ جو ہے پاخانہ بھی نہ کریں، ہم سیدھے ہاتھ سے استنجا بھی نہ کریں. ایک ایک چیز ہمیں نبی نے سکھائی ہے. ان تمام نبی کی اداؤں کو اور تمام نبی کی حدیثوں کو صحابہ کرام نے جمع کیا، محدثین نے جمع کیا. تو آج بخاری، ترمذی، خاص کر کے ترمذی، وہ پڑھنے والا حضور کی ایک ایک ادا کو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ زور سے کہو. ترمذی میں ایک ایک باب ہے، اور ترمذی شریف میں ایک ایک باب حضور کس طریقے سے کھاتے تھے. شمائل ترمذی میں دیکھیں اس حضور کی ہر ادا کو. مگر اب یہ تو دشوار ہے کہ ہر آدمی تو مشکات پڑھ نہیں سکے گا، ہر آدمی تو ترمذی شریف پڑھ نہیں سکے گا نا. تو وہ کیسے جانے کہ حضور کیسے کھاتے تھے، وہ کیسے جانے کہ حضور کیسے چلتے تھے، وہ کیسے جانے کہ حضور کس طریقے سے آرام فرما رہے تھے، وہ کیسے جانے کہ حضور کی ادائیں کیا ہیں، حضور کی سنتیں کیا ہیں. تو جس طریقے سے بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات، یہ احادیث پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ حضور کی ادائیں کیا ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کے لیے ہر زمانے میں ایسی ایسی شخصیتیں پیدا فرمائی ہے کہ جن کا چلنا مصطفیٰ کے چلنے کو یاد دلاتا ہے، جن کا کھانا مصطفیٰ کے کھانے کو یاد دلاتا ہے. انہی میں سے سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہے، اور انہی میں سے حضور اشرف الفقہاء مفتی مجیب اشرف صاحب، کہ جن کی ادائیں آپ دیکھیں کہ حضور مفتی مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے میں بہت قریب سے جانتا ہوں، ہمارے نڑیات کے لوگ بھی بار بار حضرت کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. آج بھی اگر ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور دسترخوان پر کوئی اگر قدم رکھ دے یا روٹی پر کچھ رکھ دے
تو حضرت کے جو مرید ہیں حضور اشرف الفقہاء کے، وہ فوراً ٹوکتے ہیں، ارے یہ نہیں۔ میں نے کہا تم کو کس نے سکھایا؟ کہا حضرت نے سکھایا۔ کس نے سکھایا ہے؟ حضرت نے سکھایا ہے۔ انہوں نے ترمذی شریف نہیں پڑھی ہے، انہوں نے بخاری نہیں پڑھی ہے، انہوں نے مشکات نہیں پڑھی ہے۔ یہ جتنے حضرت کی بارگاہ میں رات دن بیٹھتے تھے، انہیں دیکھ دیکھ کے جو آیا ہے وہ اس لیے کہ حضور اشرف الفقہاء نے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا، اور حضور مفتی اعظم ہند کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہے۔ اسی طریقے سے، اور یاد رکھیں کہ آج ہم بزرگوں سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، تو پھر ابھی پرسوں میں نے ایک دو کلپیں دیکھی پڑوسی ملک کی، قربانی کے دن گئے ابھی، تو ایک انٹرویو لینے والے نے لوگوں سے انٹرویو لیا کہ حاجی صاحب قربانی کی؟ بولے ہاں کی۔ بولے قربانی جو ہے کس نبی کی یاد ہے؟ تو ایک کہتا ہے آدم علیہ السلام، بات صحیح ہے، ایک کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرا کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت۔ پھر عید کی نماز کے تعلق سے انٹرویو لیا گیا کہ عید کی نماز، بولے ہاں عید کی نماز پڑھیں گے نا۔ بولے کتنی رکعت ہے؟ بولے وہ اللہ جانے نے مولوی جانے، یہ الفاظ تھے اس کے، بات صحیح ہے، اللہ جانے اور مولوی جانے۔ کہا کتنی تکبیر ہے؟ تو ایک کہتا ہے ایک تکبیر ہے جب جانور ذبح کریں۔ حضرت یہ سب دین سے دوری، علماء سے دوری، ہم نہ اپنے اماموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ اپنے علماء سے، نہ مشائخ سے۔ ہم نے مشائخ سے تعویذ کا فائدہ تو اٹھایا ہے، مگر کیا ان سے مسائل پوچھے؟ عالم و مفتی اس وقت یاد آتا ہے جب طلاق دے دیتے ہیں، کیا اس سے پہلے یاد آیا ہے؟ نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو علماء کے قریب رہے، حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو سخت تاکید فرماتے تھے کہ لوگوں کو ضرورت جس طریقے سے دنیا میں عالم کی ہے، ویسے جنت میں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی۔ حدیث پاک میں ہے یہ کہ جنت میں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی۔ جنت میں ہر جمعہ رب کا دیدار ہوگا، مومنین کو رب کا دیدار ہوگا۔ رب فرمائے گا مانگو، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا مانگے، تو وہ اپنے اپنے محلے کے عالم سے ملاقات کر کے پوچھیں گے کہ رب ہر جمعہ فرماتا ہے مانگو، تمہیں سکھاؤ کہ کیا مانگے۔ تو دنیا میں بھی لوگ عالم کے محتاج ہیں اور جنت میں بھی عالم کے محتاج رہیں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم علماء کے قریب رہیں۔ عالم کی ہر ادا یہ حقیقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا نچوڑ ہوتا ہے۔ حدیثیں ہم بھی سنتے ہیں۔ ایک حدیث حضور اشرف الفقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ایک دن میں نے رتن پور میں بخاری شریف کا درس رکھا تھا مغرب کی نماز کے بعد، تو آپ نے حدیث سنائی، بخاری شریف کا درس دیا، بڑی مشہور حدیث ہے، مگر عالم کا عمل اس پر کیا ہوتا ہے وہ بھی حضرت ہی کی زبان سے میں سناتا ہوں۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، آج تم میں روزہ کس نے رکھا ہے؟ فقال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ من اطعم منکم الیوم مسکینا، حضور نے پوچھا آج تم میں سے کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ فقال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہی ہوں جس نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ من تبع منکم الیوم جنازۃ، آج تم میں سے جنازے میں کون شریک ہوا ہے؟ فقال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہی جنازے میں شریک ہوا ہوں۔ من عاد منکم الیوم مریضا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ فقال ابو بکر انا، اب حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھی میں ہوں۔ چار خصلتیں ہوئی نا، کتنی ہوئی؟ چار ہوئی، روزہ اور مسکین کو کھانا کھلانا، بیمار پرسی اور جنازے میں شرکت، یہ چار چیزیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا مجتمعت هذه الخصال فی رجل الا دخل الجنہ، جس آدمی کے اندر ایک دن میں یہ چار عادتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب ہم سنتے تو ہیں جنت میں جانا بھی ہے، مگر کیا کبھی اس طرح کی کوئی فکر ہوئی ہے؟ حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں
کہ ایک دن ناگپور سے قریب جلسہ تھا، سرکار حضور مفتی اعظم ہند اور اس کے علاوہ حضور مجاہد ملت، حضور اشرف الفقہاء، بہت سارے علماء مشائخ بلائے گئے تھے۔ 2 بجے تک رات جلسہ چلا۔ جلسہ ختم ہوا تو اناؤنسر نے اعلان کیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، کل صبح نماز جنازہ ہے، کل صبح نماز جنازہ ہے۔ حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں بس لوگوں نے سنا۔ جب قیام گاہ پر پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میری بھی قیام گاہ تھی۔ حضور مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ علامہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، سرکار اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام کے خلیفہ ہیں۔ تو حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں مجھے بلایا، کہا مجیب اشرف، رات 2:30 بجے تھے، کہا کہیں سحری کا انتظام ہو سکتا ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ کہا حضور 2:30 بجے ہیں، دیکھتا ہوں۔ خیر ادھر ادھر سے کچھ لے آئے۔ اب بولے مجھے خیال ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ روزہ رکھا، صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد حضرت نے بلایا، مجیب اشرف دیکھو محلے میں کوئی بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جایا جائے۔ یاد رکھیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، حضور اشرف الفقہاء نے پوری اس پر کتاب لکھی ہے، ذرا زور سے کہہ دیں، پوری کتاب تحسین العیادہ، یہ ایک پوری کتاب لکھی ہے اور اس میں تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر بھی حق رکھے ہیں۔ اس کی ساری حدیثیں نقل کی ہیں، اس میں جو حضور اشرف الفقہاء نے اس کے تعلق سے کچھ لکھا ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایک حدیث تو یہاں تک ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا یا ابن آدم مریض تو فلم تعودنی، اے آدمی میں بیمار ہوا تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ اللہ بندے سے پوچھے گا اے آدمی میں بیمار ہوا تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا، فقال وہ کہے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، اے رب میں تیری عادت کے کیسے آ سکتا تھا، تیری بیمار پڑ سکے تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مریضا فلم تعدہ اما علمت لو عدتہ لوجدتنی عندہ۔ رب فرمائے گا تو نہیں جانتا تیرے محلے میں فلاں آدمی بیمار ہوا تھا، تو اسے دیکھنے نہیں گیا، تو بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا، اگر تو بیمار پرسی کے لیے جاتا تو میری رحمت کو اس کے پاس پاتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا حق المسلم علی المسلم ستن، آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 قسم کا حق ہے۔ کتنا جانتے ہو؟ حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں جس طریقے سے مخلوق پر اللہ کا بھی حق ہے، امت پر رسول کا حق ہے، ماں باپ پر اولاد کا حق ہے، اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، میاں پر بیوی کا حق ہے، بیوی پر میاں کا حق ہے، بھائی کا بھائی پر حق ہے، رشتہ دار کا رشتہ دار پر حق ہے، معاشرے کا معاشرے پر حق ہے، خاندان کا خاندان پر حق ہے، اور یہ سارے حق والے اسی طریقے سے مسلمان کا بھی مسلمان پر حق ہے۔ حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں سارے اپنے اپنے انداز سے حق ادا کرتے رہیں تو امن و امان قائم رہے۔ بولو صحیح ہے؟ اگر گھر میں ایک دوسرے کا حق ادا کیا جائے تو وہاں تباہی نہیں ہو سکتی، وہاں سکون رہے گا۔ خاندان میں ایک دوسرے کے حق کو ادا کیا جائے، اسی طریقے سے وطن میں ایک دوسرے کے حق کو ادا کیا جائے، محلے میں ایک دوسرے کے حق کو ادا کیا جائے، اور اگر مسلمان بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے حق کو ادا کرے، یہ سب بھی کیسے پتہ چلے گا؟ کتابیں پڑھنے سے۔ اور کتابیں پڑھنے کا اگر ٹائم نہیں ہے تو جنہوں نے سنت مصطفیٰ کو اپنی زندگی بنا لیا ہے ان کے قریب رہیں۔ حق المسلم علی المسلم ستن، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 قسم کا حق ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات کرو تو سلام کرو۔ اپنے سنی بھائی کو کیا کرو؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ سلام کرو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہیں دعوت دے بلائے تو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَ فَانصَحْ لَهُ،
جب نصیحت کی خواہش کرے تو اسے نصیحت دو، خیر خواہی چاہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب اسے چھینک آئے، کیا آئے؟ اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ اور وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کو جاؤ۔ اس کے طریقے بھی بتائے ہیں حضور نے، یہ سب حضور اشرف الفقہاء نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ آج ہم کو جو ہے بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہو لا باس طہور انشاءاللہ، خیر ہی خیر ہے، انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے، انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے۔ حضور نے یہ طریقہ سکھایا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھر کے سامنے ایسا تھا، بچہ نہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اور ٹینشن میں۔ حضور اشرف الفقہاء نے بھی اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ گئے ایک صاحب کے، اور دیر تک، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیمار جو ہوتا ہے وہ مختلف پریشانیوں میں ہوتا ہے، تو اسے لیٹنا بھی ہوتا ہے، اسے آرام بھی کرنا ہوتا ہے، تو اب دیر تک بیٹھا رہا، اور اٹھتے وقت کہنے لگا کچھ کام ہو تو کہیے، کا کام یہی ہے کہ آئندہ تشریف نہ لائیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے لیے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ توفیق دی ہے تو یا سلام و یا اللہ پڑھ کر کے دم کرتے ہیں۔ اسأل اللہ العظیم سبحان رب العرش العظیم ان یشفیک، حضور نے فرمایا جو یہ دعا کسی بیمار پر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے سوا ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ سب طریقے ہیں، یہ حضور اشرف الفقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ اب کتاب تو ہم پڑھیں گے نا، مگر آپ تک کون پہنچائے گا؟ ہم ہی تو پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب انتقال کر جائے مسلمان مومن بھائی تو پھر اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ یہ 4 چیزیں۔ تو حضور مجاہد ملت نے حضور اشرف الفقہاء سے کہا کہ جاؤ دیکھو محلے میں کوئی بیمار ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ کس سے پوچھیں کہ کون بیمار ہے، کیا ہے؟ صبح کا ٹائم۔ کہا میں وہی کھڑے کھڑے سوچ رہا، ویسے کسی سے پوچھنا بھی تو اچھا نہیں ہے کہ بھائی تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا جو بڑی اسپیڈ میں جا رہا تھا، میں نے اس سے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی میرے گھر میں جو ہے بھائی بیمار ہیں، میں ڈاکٹر کو بلانے جا رہا ہوں۔ کہا حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف فرما ہے، حضرت کی خواہش ہے کہ آپ کے بھائی کو دیکھنے کے لیے آئیں، اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ وہ کہتا اگر حضرت آ رہے ہیں تو مجھے ڈاکٹر کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضور مجاہد ملت کو لے کے گئے، وہاں بیمار پرسی کی، کچھ دم کیا، تشریف لائے۔ پھر کہا مجھے بشر دیکھو کوئی اگر فقیر ملے تو اسے کھانا کھلانا ہے۔ اس زمانے میں 5 روپے نکالے، بڑے مالدار تھے حضور مجاہد ملت۔ کہا جاؤ کسی بھی مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اب کہا ادھر ادھر ڈھونڈا، مل گیا، اسے کھانا کھلایا، 2.5 روپیہ حضرت نے فرمایا تم رکھ لو۔ اب یہ ہوا، اس کے بعد صبح 10 بجے تک حضرت جگتے رہے، اور 10 بجے مجھ سے کہا جاؤ وہ اعلان ہوا تھا نماز جنازہ کا، وہ تیار ہے۔ کہا تب میرے سامنے وہ بخاری شریف کی حدیث آئی کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور حضور مجاہد ملت نے ادھر نماز جنازہ کا سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ جنازے کا، کہ کل ہے۔ تو پھر آپ نے روزے کی بھی تیاری کی، روزہ بھی رکھا، مسکین کو کھانا بھی کھلایا، بیمار کی بیمار پرسی کے لیے گئے، اور پھر نماز جنازہ میں بھی شریک ہوئے، نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور آقا کریم کے فرمان کے مطابق اس کے جو ہے آپ مستاق ہوئے کہ جو ایک ہی دن میں 4 خصلتیں اپنا لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا تو ہاتھ ہی خالی ہے۔ کبھی کوشش کریں بزرگوں کی زندگی سے اور کچھ نہیں ملنا ہے۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ حضور اشرف الفقہاء حاضر ہوئے تو کیا دعا کے لیے ان کے والد نے کہا؟ حضور اشرف الفقہاء کے والد نے کہا حضور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ عالم باعمل بنائے۔ کیا بنائے؟ اور حضور مفتی اعظم ہند نے اشرف الفقہاء کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کی اللہ تمہیں عالم باعمل بنائے اور رزق واسع عطا فرمائے۔ تو یہ اس دعا کا نتیجہ تھا۔ یہاں 1-2 بات اور کر دوں۔ فرمایا جو ہے اپنے مسلمان بھائی کا حق یہ ہے کہ اس کے نماز جنازہ میں بھی شریک ہوں۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کے نماز جنازہ میں چلے جائیں،
ایک حدیث اور سنا دوں، ترمذی شریف کی ہے. کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بجنازت رجلی، حضور کو ایک آدمی کے جنازے کے لیے بلایا گیا. لیصلی علیہ فلم یصلی علیہ، بلایا گیا اس لیے کہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھائے، مگر حضور نے نماز جنازہ پڑھائی نہیں. حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. قیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت صلاۃ رجل قبل ھذا، یا رسول اللہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے آپ نے کسی آدمی کی نماز جنازہ کو چھوڑا ہو، آج آپ منع کر رہے ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہ کان یبغض عثمان فقد ابغض اللہ، کہ ہاں یہ آدمی حضرت عثمان غنی سے دشمنی رکھتا تھا، اس سے بغض رکھتا تھا، تو یہ عثمان کا دشمن ہے تو اللہ اس کا بھی دشمن ہے، میں دشمن خدا کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو اس سے پتا چلا اب حضور جو ہے صحابہ کے دشمن عثمان غنی کے دشمن کی نماز جنازہ نہ پڑھائے تو ہم نبی کے دشمن کی نماز جنازہ پڑھیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو نماز جنازہ کس کی پڑھنی ہے؟ جو نبی کا غلام ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں. اور یاد رکھیں نماز جنازہ میں بھی ایسا ہے کہ جو اگر میت گنہگار ہے تو فرمایا اگر 3 صف ہیں یا 40 آدمی ہے یا 100 آدمی ہے، ان کی جو ہے دعائے مغفرت سے اللہ تعالیٰ میت کی بخشش فرما دیتا ہے. اور اگر میت بخشا ہوا ہے تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جتنوں نے نمازیں پڑھی ہیں ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے. حضور تاج الشریعہ، حضور اشرف الفقہاء، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی نماز جنازہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے. اسی لیے بس ایک آخری بات کر کے بات ختم کر دوں. پہچانیں، ہم اصل میں پہچان نہیں پاتے جب تک جو ہے بندہ ہمارے بیچ رہے، ہم نہیں پہچان پاتے. حضور اشرف الفقہاء ابھی 2020 میں 29 فروری کو آپ جو ہے تشریف لے گئے اڑیسہ پروگرام تھا، اور بھیونڈی سے گئے. کہاں سے گئے؟ بھیونڈی سے ممبئی آئے، وہاں سے بائی ایئر ہبلی پہنچے. ہبلی سے کچھ 80 کلومیٹر رات جلسہ ہوا. جلسہ ختم ہوا، ایک آدمی بغل کے گاؤں سے آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضرت ہمارے گاؤں میں ایک بڑے ہی سادہ مزاج اور نیک طبیعت ولی صفت آدمی تھے، مسجد کے خادم تھے، ان کا انتقال ہوا ہے اور میں ان کا بھائی ہوں اور ان کی نماز جنازہ آپ کو پڑھانی ہے. صبح انتقال ہوا. حضرت نے فرمایا صبح انتقال ہوا تو تمہارے یہاں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا کیا؟ حضور اشرف الفقہاء فرماتے کہ ابھی تک تم نے انتظار کیا؟ کہا حضور نہیں، اس میں ایک حادثہ ہوا ہے، ایک معاملہ ہوا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیں. فرمایا کیا ہوا؟ کہا 8-10 دن پہلے ہمارے گاؤں میں یہ فصل کٹ رہی تھی تو ایک سانپ فصل کاٹ رہے تھے، اسی میں ایک سانپ بھی کٹ گیا. اب وہ سانپ کٹا اور وہ فصل کاٹنے والا اس کا بھائی جو ہے وہ بس غائب ہو گیا. اب اس کے بعد مولانا کے پاس گئے، مولانا نے حضرات کی وہ سب کیا تو پھر اس پر وہ جن حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ وہ جو سانپ، وہ سانپ نہیں، وہ ہمارا ایک جنات تھا جسے اس نے کاٹ ڈالا ہے. اب ہماری یہاں میٹنگ ہوتی ہے اس جو ہے کمرے میں. مولانا سے کہا آپ آئیے. مولانا نے کہا بھائی اس کو سانپ کی شکل میں آنے کی کیا ضرورت تھی، غلطی اس کی بھی ہے. کہا اس کی غلطی ہے مگر اب جو ہوا آئندہ ہم وعدہ کرتے ہیں. خیر وہاں گئے اور اس جنات نے کہا کہ آئندہ ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور آپ بھی ان سب سے کہہ دیں کہ آئندہ کسی سانپ کو دیکھیں تو پھر اسے لکڑی وغیرہ سے دور کر دے اور اسے فوراً نہ مار ڈالے. یہ ساری باتیں ہوئیں اور پھر اس جنات نے کہا کہ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، جو اس کی اس پر آیا تھا، ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ آج سے تقریباً 8-10 دن کے بعد، یہی 29 تاریخ بتائی، کہ 29 تاریخ کو تمہارے گاؤں میں ایک نیک صفت اور ایک ولی صفت آدمی کا انتقال ہوگا اور تمہارے گاؤں کے قریب ایک اللہ کا ولی آئے گا، تو اس کی نماز جنازہ کسی کو نہیں پڑھنے دینا. وہ جو اللہ کا ولی آئے اس کی نماز جنازہ وہی آ کے پڑھائے گا. حضرت آپ تشریف لائے ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے آپ ہی سے نماز جنازہ پڑھائیں. حضور اشرف الفقہاء تشریف لے گئے.
تو پتا چلا انسان تو انسان، اللہ کے ولی کو جنات بھی جانتے ہیں، چرند پرند بھی جانتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ عالم کے لیے تو مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں اور کیڑیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ جنات بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ مگر حضور مفتی احمد خان صاحب نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو اپنی ولایت چھپانی ہو نا تو مولوی بن جائے۔ کیا بن جائے؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بات۔ وہ لوگ آنکھ کھولیں جو رات نے دن علماء کے پیچھے، حضور اشرف الفقاہ کے پیچھے، یہ ہے وہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے خود سوچیں۔ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تیری سمجھ کتنی ہے؟ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اب اس کی سمجھ کتنی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اب لوگ جو ہے رات نے دن جو اعتراض کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھیں کہ حقیقت میں جو اللہ والا ہوتا ہے، حضور اشرف الفقہاء کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند نے انہیں چنا ہے اور صورت کی حسین صورت بنانے کے لیے یہاں پر بھیجا۔ بس یہی ایک کافی ہے کہ جو آج اتنے سال آپ نے جو قربانی عطا فرمائی اور جو سنیت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ حضور مفسر قرآن علامہ غازی ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور اشرف الفقہاء مفتی مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں کی وہ خدمات ہیں جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں ہر طرح سے تکلیفیں برداشت کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ساری قربانی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور انہوں نے جس طریقے سے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات کی ہے، اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پر ہو